الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن بطش ربك لشديد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللہ اللهم صل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑا مل کے بیٹھ جاؤ. جو جوان حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان کو کہتا ہوں آگے آ جاؤ. جس کو تکلیف ہے کمر کی وہ ٹیکا لگا سکتے ہیں. آگے آ جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ. آگے آ جاؤ، صف خالی ہے. ارے بھائی آ جاؤ، آگے آ جاؤ. مل کے بیٹھ جاؤ، اللہ اپنے دلوں کو ملا دے گا انشاءاللہ. آ جاؤ بھائی، پیچھے بیٹھے. بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا ہے. معزز و مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوستوں اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ
سبز گنبد کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ امت کا درد عطا فرما کر، امت کی فکر عطا فرما کر، امت کا غم عطا فرما کر، امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ عزیز میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ جب انسان گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا ہے۔ رات کا آنا یہ بھی ایک اللہ کی نعمت، دین کا آنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، یہ اس کی فہم کی کمی ہے، اس کی سوچ کی کمی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے جو مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی شکریہ ادائیگی کے لیے ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں۔ چاہے زندگی بھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جتنی بھی عمر دی ہے، سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو بھی بولو بھائی نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری نعمت کی دی ہوئی اس پر شکریہ ادا کرتا ہے یا باغی بن جاتا ہے۔ نعمت کو استعمال کرتے ہوئے مجھے یاد کرتا ہے یا مجھے للکارتا ہے۔ نعمت کو استعمال کرتے ہوئے پچھلی زندگی کی تکلیف کو یاد کرتا ہے یا عیش و آرام میں گر جاتا ہے۔ میری نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے یا دنیا کے لوگوں کی تعریف بیان کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، جب اس پر بندہ اس پر شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور جب نعمتیں بڑھ جاتی ہے تو بندے کو اللہ کے سامنے زیادہ رونا چاہیے، زیادہ گڑگڑانا چاہیے، زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات میں ملتا ہے کہ جب ان کو کوئی نعمت ملتی تھی تو اللہ کے سامنے روتے تھے، گر گراتے تھے کہ اللہ کہیں ہمارے نیک اعمال کی تو نے دنیا میں تو نہیں دے دیا کہ بس یہاں ہو گیا، اب جنت کے اندر کوئی نعمت سے نہیں ملے گی۔ نعمت ملنے کے بعد بھی ڈرتے تھے، نعمت ملنے کے بعد بھی اللہ سے
رونا اور گڑگڑانا اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا ان کے جسم کے اندر گھسا ہوا تھا. اور آج میرا اور آپ کا یہ حال ہے کہ جتنی بھی ہم فیسلٹی میں آئے، جتنے بھی ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آئے، جتنے بھی ہم مشینریوں کے زمانے میں آئے، ہم اللہ کو اتنا ہی للکار رہے ہیں، ہم اللہ کو اتنا ہی ناراض کر رہے ہیں، ہم اللہ کے اتنے ہی حکم کو توڑ رہے ہیں، ہم اللہ کے قدم قدم پر حکم کو توڑ کر اترا رہے ہیں، ہم قدم بہ قدم اللہ کی نافرمانی کر کر ہم اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، ہم اللہ کی قدم قدم پر نعمتوں کو ٹھکرا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو دنیا کے اندر عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں. قرآن اس کا جواب دیتا ہے وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، کہ اپنے اعمال پر، اپنے نعمتوں پر شکریہ ادائی کے بدلے مطمئن ہو گئے. بھائی ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، نہیں ملے گا تو بھی کچھ نہیں، 2 سال تک گھر میں بیٹھ کر آرام سے بولو بھائی زندگی گزار سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ دنیا میں جو حالات لاتا ہے، دنیا میں جو مصیبتیں دوسری قوموں پر دے کر اللہ ایگزامپل دیتا ہے، اللہ دکھانا چاہتا ہے، یہ میسیج سینڈ کر کر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعوت دینا چاہتا ہے کہ جو اللہ ان کو پکڑ سکتا ہے وہی اللہ مجھے اور آپ کو بھی پکڑ سکتا ہے. اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے یا بولو کسی کو لے کر آزماتا ہے. عزیزو میرے پیارو، یہ آج میرے اور آپ کے سماج میں جتنی بھی نعمتیں بڑھتی چلی گئی، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہوتا چلا گیا. ہمارے باپ داداؤں کے پاس اتنی ساری نعمتیں نہیں تھی، ہمارے باپ داداؤں کے پاس اتنے سارے مشینریاں نہیں تھی، ہمارے باپ داداؤں کے پاس اتنی بڑی مسجد اور اتنے بڑے بڑے گھر اور اتنے بڑی بڑی مشینریاں نہیں تھی، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا. کیا تھا بولو زور سے؟ ایمان مضبوط تھا، عقیدہ مضبوط تھا. یہ آپ کے سامنے میں مقدمہ باندھ رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم کہتے کہ مولانا ابھی تو میرے لڑکی کی شادی کے لیے میں نے یہ جمع کرنا ہے، وہ جمع کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. بینک بیلنس اللہ کا شکر ہے، اس کے باوجود بھی بولو بھائی ہماری زبان ناشکری. ہمارے باپ داداؤں کے پاس کچھ نہیں تھا، بینک بیلنس بھی نہیں تھا، گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، لیکن ان کی زبان پر تھا. اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم 2 وقت کی روٹی آرام سے کھا لیتے ہیں. تھا کہ نہیں تھا بولو زور سے؟ تھا. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا. میرے باپ داداؤں نے، آپ کے باپ داداؤں نے نعمت پر شکریہ ادائیگی کی تو آج میرے پاس اور آپ کے پاس کروڑ پتی بنے پڑے ہیں. انہوں نے زمین سنبھال کے رکھی تو ہم کروڑوں میں وینگا بولو بھائی بیچ رہے ہیں. وہ بیچ کر گھی اور بولو بھائی چوکھے کھا لیتے، گیہوں کھا لیتے تو آج تک ہمارے پاس اتنا مال آتا. یہ دیسی مثال سے اس لیے سمجھاتا ہوں کہ قرآن سمجھ میں آ جائے. انہوں نے قربانی دی، صبر کیا اور جو ملا اس پر کیا کیا بولو بھائی؟ شکر کیا. صبر اور شکر سے انہوں نے اپنے دونوں پہیوں سے زندگی گزاری. اور آج ہمارے اندر اور آپ کے اندر مسلمانوں شکر تو بہت دور کی بات، صبر کے اندر بھی بولو بھائی بہت
कमजोर। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि तुम मेरी नेमतों पर शुक्रिया अदायगी करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को क्या करूंगा, बढ़ाता चला जाऊंगा। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम, और तुमने याद रखो मेरी नेमत जो दी हुई है उस पर शुक्रिया अदायगी नहीं की, अल्लाह ताला फरमाता है वो नेमत को क्या कर लूंगा, छीन लूंगा। अब कहेंगे मौल साहब सब कुछ है, क्या छीना गया हमसे? हमसे वो छीना गया जो सबसे बड़ी दौलत थी, कुरान और हदीस का नूर, आज हमारे बच्चों से वो छीना गया है कि नहीं? बोलो भाई। बड़े बड़े उलमा दुनिया से चले गए, ये छीना गया। हमारे पास मालो दौलत, इज्जत, बड़े बड़े बंगले, एसी वाले कमरे, एसी वाली गाड़ियां, नरम नरम गद्दे, लेकिन रात की नींद छीनी गई है। रात की नींद है? बोलो भाई, जवानों से पूछो। कुरान पाक में अल्लाह ने 30वें पारे में इरशाद फरमाया, वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने रात को तुम्हारे लिए आराम की चीज बनाई है। अब रात की चीज, रात की नींद की आराम, मुसलमानों बताओ आज हमारे पास है? सब कुछ है लेकिन दिल का सुकून है। बिस्तर पर सोए हैं, दिमाग उस जगह पर घूम रहा है कि रात की नींदों को खाली कर दिया। अजीजों मेरे प्यारो, अल्लाह की नेमतों पर शुक्रिया अदायगी करना, अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारना, अल्लाह पर यकीन, भरोसा किस पर होना चाहिए? बोलो भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अजीजों मेरे प्यारो, हमारे पास सब कुछ है लेकिन दिल का सुकून नहीं है, दिल का इत्मीनान नहीं है। आज बेचारा यहां का परेशान, वहां का परेशान, उसका टेंशन, उसका टेंशन, घर का टेंशन, दुकान का टेंशन, लेकिन सुकून वाली जिंदगी उसके पास नहीं है। अजीजों मेरे प्यारो, अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें हमें नवाजा है, बहुत सारी नेमतें अता की है, हम उस पर शुक्रिया अदायगी की बोलो मुसलमानों तस्बीह पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, रोजाना एक तस्बीह, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। ए अल्लाह, तूने इतनी सारी नेमतें अता की है कि मैं गिनना चाहूं तो वो लोग गिन नहीं सकता। आज मैं और आप यहां बैठे हैं, हम समझते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। कभी कभी हॉस्पिटल का एक चक्कर भी लगाया करो, कौन किस मुसीबत में है, कौन किस बीमारी में है, आप देखकर अल्लाह को याद करेंगे कि अल्लाह तूने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा जो सेहत और तंदुरुस्ती है। ए अल्लाह, हमेशा मुझे हॉस्पिटलों से और कोर्ट और कचहरियों से अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमा। मुसलमानों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जो नेमतें देता हूं और नेमतों पर शुक्रिया अदायगी ना करोगे तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं छीन लूंगा। और मुसलमानों, आज हमारे हाथों से, हमारे समाज में से मोहब्बतें छीनी गई, इत्तेफाक छीना गया, प्यार और मोहब्बत छीना गया, एक दूसरे का दर्द छीना गया, एक दूसरे के दुश्मन बन गए, एक दूसरे का सलाम करना छोड़ दिए, एक दूसरे के अंदर फिरकावारियत में गिर गए, एक दूसरे को सियासत में हम दुश्मन समझने लग गए। ये तमाम मुसलमानों सुकून वाली जो चीजें थी हमारे अंदर से आहिस्ता 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 निकलती चली गई। ये बड़ी कड़वी टैबलेट है, अल्लाह करे हजम हो जाए। आज सियासत ने मुसलमानों ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि गांव गांव की मोहब्बतों को खत्म किया है, आपस में दुश्मनी बढ़ा दी है, आपस में भाई भाई को लड़वा दिया है, खानदानों को तोड़ कर रख दिया है।
ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھو عزیزو میرے پیارو، محبت، اتفاق اور ایک دوسرے کا درد جب تک نہیں آئے گا وہاں تک ہمارے اندر انسانیت، بولو بھائی، ہماری انسانیت ہی مر گئی آج، ہماری انسانیت مر گئی۔ ہم انسان تو ہے لیکن ہمارے دل کے اندر جو انسانیت ہونا چاہیے وہ انسانیت میرے اور آپ کے دل سے ختم ہو گئی۔ ہم کسی کو تکلیف میں دیکھے تو ہم کھڑے کھڑے خوش ہوتے ہیں، برابر چھے ایک ڈاؤنو اٹھوئے، وہاں بیٹھ کھڑے کھڑے ٹھٹھا لگاتے ہیں۔ حالانکہ مدد کرنی چاہیے، ہیلپ کرنی چاہیے، اس کو سہارا دینا چاہیے، لیکن بولو بھائی ہم وہاں بیٹھے کھڑے کھڑے کیا کہتے ہیں؟ جویو جے کریں تے بھوگوے جے تو ہے یہ اپنا گجراتی نا الفاظ، کھڑے کھڑے تماشا دیکھتے ہیں، کھڑے کھڑے مزے لیتے ہیں۔ یہ ہمارے دلوں کے اندر شیطانی اثرات ہمارے اندر گزر چکے ہیں۔ ہم کو تو اس لیے پیدا کیا تھا، قرآن کہتا ہے تم تو وہ امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ سلام کو عام کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے نا میں مٹو یہ منے پہلا سلام کرے، میں کیم سلام کروں انہیں، یہ مراٹھی نلو چھے میں کیم نہ سلام کری شکوں۔ ارے سلام کرنے سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسو السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ اور آج مسلمانوں میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ عزیزو میرے پیارو، اللہ نے مجھے جو نعمت عطا کی ہے بہت بڑی نعمتوں سے نوازا۔ سب سے پہلی نعمت تو لا الہ الا اللہ۔ ایمان نہ ہوتا تو مسلمانوں آج ہمارے اندر چہروں پر نورانیت نہ ہوتی، دل کے اندر سکون نہ ہوتا، اللہ کی مدد سے ہم محروم رہ جاتے۔ دن بہ دن ہمارے پر حالات آ رہے، دن بہ دن ہمارے پر مصیبتوں آ رہی ہے، لیکن ہم مسلمانوں اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ میں آپ کو قرآن سے ایک واقعہ بتلاتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی ہے قرآن میں، جس کا نام ہے، بولو بھائی، سورۃ السبا۔ کیا نام ہے؟ سورۃ السبا۔ قوم سبا کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ قوم سبا تمام غیر تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا، ان کو ایمان کی دعوت دی۔ اور جب آج کا سماج قوم سبا سے تھوڑا جڑتا پھرتا نظر آ رہا ہے، آپ تھوڑا دھیان سے سنیں اسے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا تو سب کے سب ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی نعمت ان پر رحمت کی بارش کو برسایا۔ جب رحمت کی بارش ہوئی تو ان کی کھیتیاں لہلہانے لگی، اور جب کھیتیاں لہلہانے لگی تو ان کے باغیچے، بولو بھائی، فروٹ سے اللہ تعالیٰ نے بھر دیے۔ اب فروٹ اتنے ہوئے کہ اپنے شہر میں سے لے کر دوسرے شہر میں ٹرانسپورٹ کرنے لگے، اپنے ملک سے دوسرے ملک میں لوگ ٹرانسپورٹ کرنے لگے، اور باہر کی کرنسیاں آئی، باہر کے پیسے انگلینڈ کے، کینیڈا کے، پناما کے جیسے آ جاتے ہیں، وہاں کی کرنسیاں، ان کے پیسے وہاں کے آئے، ڈالر آئے، پاؤنڈ آئے، ریال آئے، تو اب بولو بھائی وہ کیا بن گئے؟ ارے بولو زور سے، مالدار بن گئے، پیسے والے بن گئے۔ جب پیسے والے بنے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب زکوٰۃ ادا کرو۔ تمام لوگ بیٹھے کہ ہم سب کچھ کریں گے لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے، اللہ جو کہے وہ کرنے کو تیار۔ اب جب ان کے پاس پیسہ آیا تو انہوں نے بڑا ڈیم بنایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، بڑا ڈیم بنایا،
اور جب ڈیم بنا کر اس کے اندر پانی بھرا، اب وہاں شیطان آیا. کون آیا بولو زور سے؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ. شیطان مسجد میں تو نہیں آئے گا، باہر کھڑے کھڑے تمہارے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالے گا کہ آج یہ پیراما والا مول صاحب آویلا چھے، برابر کھری کھری ہمڑا بھی ایلا چھے، چلے جلدی جلدی پٹاوے تو ہارو. وہاں کھڑے کھڑے وہاں ڈالے گا وسوسے. اب انہوں کے اندر وسوسے ڈالے قوم سبا کے دلوں کے اندر کہ کچھ مت کرو، صرف عیاشی کرو. کیا کرو؟ زور سے بولو. علماء بیٹھے ہیں یہاں، پوچھو. عیاشی ایک ایسا لفظ ہے کہ عیاشی میں تمام گناہ آ جاتے ہیں، تمام گناہ آ جاتے ہیں. اب قوم سبا اپنے ڈیم پر فخر کرنے لگی کہ اب اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پانی نہ برسائے نا، اب اللہ کی جب نعمت آئی تو کیا بنا بولو بھائی؟ اللہ کے نافرمان بنے. اب وہ کہنے لگے کہ اللہ آسمانوں سے پانی نہ برسائے تو کیا کریں گے؟ ہمارے ڈیم میں بہت بڑا ہے، اس میں سے پانی لے لے کر ہم کھیتوں میں باغوں میں پلائیں گے. ہمارے گجرات کا مکھیہ منتری کون ہے؟ بولو زور سے. بھوپیندر پٹیل نے جب بارش کے موسم میں تمام نرمدا، پھر وہ انائی ڈیم، یہ سب ڈیم فل ہو گئے تھے، تو یہ شیطان نے ایک لفظ کہا تھا، پیپر میں آیا تھا کہ હવે આસમાનથી વરસાદ નહીં વરસે ને તો બી 3 વર્ષ સુધીને અમે બધાને ખેતીમાં પાણી આપી શકશું, એટલું પાણી અમે જમા કરી લીધેલું છે. یہی لفظ کس نے کہا تھا بولو بھائی؟ قوم سبا نے بھی کہا تھا کہ اب آسمانوں سے پانی نہ برسائے تو بھی بولو بھائی پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ڈیم اتنا بڑا ہے کہ ہم ڈیموں سے پانی نکال کر باغیچے میں پلائیں گے. اب وہاں بیٹھے لوگ، اب اللہ کی نافرمانی، وسوسے آئے، وہ آپس میں عیاشی کرنے لگے، اللہ کو للکارنے لگے. جب نعمت آئی تو اللہ کو بھولنے لگے، جب نعمت آئی تو اللہ کی نافرمانی کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا تو سب کے سب ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے 13 نبی بھیجے. کتنے بولو زور سے؟ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت کو نقل کیا ہے. 13 نبی بھیجے، لیکن بولو بھائی پیسوں کا نشہ کہاں چڑھا ہوا تھا؟ دماغ پر چڑھا ہوا تھا، کچھ بات سمجھ میں آ نہیں رہی تھی. اب وہ لوگ نافرمانی پر اترے. اللہ نے 13 نبی بھیجے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ ناراض ہو رہا ہے، لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب ان کی سمجھ میں نہیں آئے تب اللہ کا عذاب آ. دیکھو اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ کوئی بھی قوم کو ڈائریکٹ اور جلدی نہیں پکڑتا جب تک مسلمانوں وہ قوم اللہ سے بالکل بولو کیا ہو جائے؟ غافل ہو جائے، اللہ کو یاد ہی نہ کرے. اللہ بار بار حالات دے کر، بار بار واقعات دے کر، اللہ بریج کو گرا کر، پانی لا کر، الگ الگ حالات کو دے کر اللہ امت کو میسیج دینا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارا اللہ تم سے کیا ہے؟ ناراض ہے، تم اس کو راضی کرو. اب عزیزو میرے پیارو، قوم سبا نافرمانی پر اتری. جب نافرمانی پر اتری تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا طے کر لیا کہ اب عذاب بھیجنا ہے. جب رات کو سوئے اور دن کو صبح کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ڈیم کے چاروں طرف چوہے گھوم رہے. چوہے کیسے؟ آنکھوں سے اندھے. اب بڑے بڑے چودھریوں نے، بڑے بڑے کھوپڑیوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے. کہا کہ بھائی چوہوں کا علاج ہے، بولو بھائی بلی لاؤ. اب دوسرے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بیماری کے جتنے بھی اسباب تھے قوم سبا سے ہٹا لیے تھے. چوہا، بلی، مکھی، مچھر، کتے، جتنے بھی بیماری کے اسباب تھے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھا کر بولو قوم سبا سے ہٹا دیے تھے. اور تفسیر میں لکھا ہے کہ قوم سبا اتنے طاقتور اور اتنے
صاف اور ستھری ہوا میں رہتے تھے کہ وہ کبھی بیمار بھی بولو بھائی نہیں پڑتے تھے. دوسرے ملک کے لوگ بیمار ہوتے تھے, قوم سبا سے ایک مرتبہ گزروا دیا جاتا تھا تو ان کی بیماری بھی اچھی ہو جاتی تھی. اتنی صاف اور ستھری ہوا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا تھا. جب وہ نافرمانی پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب اتارا, چوہے پیدا کیے ڈیم کے چاروں طرف. جب صبح اٹھے تو کہا کہ یہ تو کیا ہے, چوہے. بولے ان کا علاج کیا ہے؟ کہا بلی. تو دوسرے ملک میں سے بولو بھائی بلیاں منگوائی, اور جب بلیاں منگوائی اور چوہے کے سامنے چھوڑی گئی تو اللہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ وہ بلیاں چوہے کو دیکھ کر بھاگ گئی. بلیاں بولو بھائی کس کو دیکھ کر بھاگ گئی؟ چوہے کو دیکھ کر بھاگ گئی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہاں شیر ببر کو بھی چھوڑا جاتا تو شیر ببر بھی دم دبا کر بھاگنا پڑتا. کیوں؟ کہ یہ چوہے نہیں تھے, یہ اللہ کا عذاب تھا. اب عزیزو میرے پیارو, اللہ تعالیٰ نے چوہوں کو کہا تمہاری 2 دانتوں سے اینٹ کو نکالو, جو فاؤنڈیشن والا اینٹ ہے اس کو نکالو اور یہ ڈیم کو پورا گراؤ. قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. جب وہ ڈیم کی دیوار نیچے آئی اور پانی کا سیلاب میں قوم سبا کو اللہ نے بہایا تو مسلمانوں اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ لوگ کوئی بچا سکتا ہے؟ عورت مرد کو پکڑنے لگے, بچے عورتوں کو پکڑنے لگے, اپنی ماؤں کو پکڑنے لگے, اور مرد گھر کی کھڑکیوں کو دروازوں کو پکڑنے لگی. لیکن مسلمانوں سیلاب سب کو بہا کر کیا کر دیا؟ قرآن پاک میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو بچا نہیں سکتی. جب اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے تو کوئی حکومت پر ہمیں چھڑوا نہیں سکتی. قرآن اس کو نقشہ کھینچ رہا ہے ان بطش ربک لشدید, البتہ تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب وہ پکڑنے پر آئے گا مسلمانوں کوئی نہیں چھڑا پائے گا. آج اللہ نے مجھے اور آپ کو جتنی بھی نعمتیں دی ہے اس پر شکریہ ادائیگی کریں گے, بولو انشاءاللہ. ہاں, اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادائیگی کرو گے تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نعمتوں کو بڑھائے گا. اور نعمت والے ہیں, نعمتیں اللہ نے دی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنے والی زندگی بھی عطا فرمائے, بولو آمین. ہاں, ہم اللہ کے باغی نہیں بنیں گے, اللہ کے نافرمان نہ بنیں, ہم اللہ کے سامنے ٹکر لینے والے نہ بنیں. اب قوم سبا کا واقعہ تو میں نے سنایا, لیکن پیچھے ایک بادشاہ بھی گزرا ہے شداد. اب اس کا واقعہ سناؤں گا تو مسلمانوں وقت ہو جائے گا. صرف ایک حدیث سنا دیتا ہوں, ایک حدیث سنا دیتا ہوں, پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مالدار آدمی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی, اور ملاقات ہونے کے بعد کہا موسیٰ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے, اب بس کر دے, اب مجھے نہیں چاہیے. کیا کہا؟ اتنی نعمتیں ہیں کہ اب مجھے کیا کہو, بولو بھائی. آج کے دنیا میں کوئی ایسا ہے ایک دکان ہو تو کہ موسیٰ دعا کرو نہیں بیجی بھی ٹھئی جائے گی, بے ہوئے کہ موسیٰ دعا کر جو نہیں تیجی بھی ٹھئی جائے گی, کہتے کہ نہیں کہتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مالدار آدمی سے نبی سے ملاقات ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ جب کوہ طور پر جاتے ہیں اللہ سے کہہ دے کہ ایک آپ کا فلانا بندہ ہے, اس کے پاس بہت مال ہے, بہت نعمتیں ہیں, اب بس کر دے, اب میں سنبھال نہیں سکوں گا. بولے ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا. چلتے چلتے ایک غریب آدمی ملا جس کے پاس مسلمانوں سطر چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور کہا موسیٰ کوہ طور پر جاتے ہو اللہ سے کہہ دینا کہ تھوڑا کپڑا تو دے دے، ایک وقت کی روٹی تو کھلا دے۔ بولے ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور کوہ طور پر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے فرمایا اللہ تیرا ایک بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے اب بس کر دے، اور ایک بندہ ملا تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے کہا کہ تھوڑا آنے دے کچھ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرا مالدار بندہ ہے جس کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں اس کو یہ کہہ دو کہ میری ناشکری کرنا شروع کر دے۔ کیا کر دے بولو بھائی؟ میری ارے بولو تو کھڑا کم از کم ناشکری کروانو چالو کری دے تو دھیرے 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 اینا پائیں جے نعمتوں چھتے ہوں ٹھئی جے ہے ختم ٹھئی جے۔ اب جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ستر چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، ان کو کہا جو ہے اس پر شکریہ ادا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد مالدار آدمی کو کہا کہ بھائی تو اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دے۔ بولے نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا دیا ہے اور اتنی ساری مال و دولت سے نوازا، اتنی نعمتوں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، میں اللہ کی ناشکری کیسے کروں؟ کہا نہیں، اللہ کی ناشکری نہیں کرے گا تو تیری نعمت کم ہوگی نہیں۔ بولے نا بھائی یہ میری ذات اور میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اللہ کی ناشکری ادا کروں، میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے تو میں تو شکریہ ہی ادا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو ناشکری نہیں کرے گا تو تیری نعمت بھی کم ہونے والی نہیں ہے۔ ادھر غریب آدمی کو کہا کہ جو ہے اس پر شکر اور صبر سے رہ زندگی گزار، تو اس نے کہا کہ انا پر ہوں صبر کروانو، انا پر ہوں صبر کروانو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا کا جھونکا بھیجا اور جو مٹی سے اپنے ستر کو چھپایا تھا وہ مٹی بھی اڑا کر لے گیا۔ تو عزیزو میرے پیارو، اس حدیث سے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے شکر سے نعمت بڑھتی ہے، ناشکری سے نعمت گھٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔